السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا۔ قل احل لکم الطیبات، آپ کہہ دیجئے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو تم سکھاؤ شکاری جانوروں کو وہ شکار کرنے والے ہوں۔ تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں سکھاتے ہو اس سے جو تم کو اللہ نے سکھایا۔ فکلوا مما امسکنا علیکم، پس تم اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے اوپر روک لیں، تمہارے لیے روک لیں۔ واذکروا اسم اللہ علیہ، اور تم اس پر اللہ کا نام لو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بعض تفاسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حلال کیا ہے؟ ان کے سوال کے جواب میں یہ آیت اتری، یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک قاعدہ ہے کہ قرآن اجمال یعنی مختصر بات کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں یعنی ایسا کلمہ بولتا ہے کہ جو جنس کا معنی رکھتا ہو، نوع کا معنی رکھتا ہو، یعنی کہ ایک ایسا لفظ بولے گا قرآن کہ جس کے اندر اس کے تحت بہت ساری اس کی شاخیں اور اجزاء ہوں گے۔ اب یہاں پر کہا کہ تمہارے لیے طیبات حلال ہیں۔ طیب کسے کہتے ہیں؟ طیب کا لفظ جب اکیلا آئے تو اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک اس سے مراد کمائی کے ذرائع، یعنی کہ جس ذریعے سے تم نے چیز حاصل کی ہے وہ ذریعہ تمہارا اگر شریعت کے مطابق ہے تو وہ طیب ہے چیز۔ اگر آپ دو نمبر چیز طریقے سے چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، جھوٹ بول کے آپ حلال چیز بھی کماتے ہیں نا تو وہ طیب نہیں رہی آپ کے لیے۔ دوسرا معنی طیب کا یہ کیا جاتا ہے کہ طیب سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جو شریعت نے حلال کی ہے۔ اور تیسرا معنی طیب کا یہ کیا جاتا ہے کہ جو چیز آپ کو نافع ہے، نفع دینے والی چیز۔ مثلا کوئی چیز ہے تو اچھی پاک، لیکن آپ کے بدن کے لیے وہ نقصان دہ ہے، مضر ہے آپ کے لیے، تو اس معنی میں وہ آپ کے لیے طیب نہیں ہے، نقصان دہ ہے آپ کو۔ تو ایسی چیزوں کو کھانے سے بھی منع کیا جو انسان کو نقصان دے اگرچہ وہ حلال ہو۔ جس طرح کہ علی رضی اللہ عنہ، ان کی آنکھوں کی تکلیف تھی تو انہوں نے کھجور پکڑ کے کھانے لگے، جب آنکھیں ابھی ٹھیک ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ نہ کھاؤ، ابھی آپ کی آنکھیں ابھی ٹھیک ہوئی ہیں۔ تو پرہیز بھی نافع، گویا کہ پرہیز بھی شریعت بتاتی ہے۔ تو اللہ نے جو گویا کہ اس ساری آیت ان تینوں معنی کو سامنے رکھ کے معنی یہ نکلتا ہے کہ تمہارے لیے وہ چیزیں حلال ہیں جن کے ذرائع بھی شریعت کے مطابق یعنی حصول بھی شریعت کے مطابق ہو، تم نے شرعی طریقے سے حاصل کی ہو۔ نمبر 2، وہ چیز حرام نہ ہو، اور نمبر 3، تمہارے بدن کو نقصان دینے والی نہ ہو۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ طیبات اور وہ حلال ہے۔ امام مالک وغیرہ سے، زہری وغیرہ سے، ان سے بعض ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ تداوی کے طور پر، دوائی کے طور پر پیشاب یا اس طرح کی چیزیں، مٹی وغیرہ کئی لوگ بیچتے ہیں، کئی لوگ مٹی بیچتے ہیں، مٹی کی ایک قسم ہے، ان سے پوچھا گیا وہ کھائی جاتی ہے تو وہ کہنے لگے کہ مٹی تو طیبات کے اندر نہیں آتی۔ حالانکہ مٹی جو ہے وہ پاک ہے، لیکن پاک ہونے کا معنی وہاں پر وہ نہیں ہے۔ یہاں پر طیبات سے مراد وہ چیزیں کہ جن کو تم کھا سکتے ہو۔ اسی طرح پیشاب کے بارے میں پوچھا گیا کہ دوائی کے طور پر کوئی بندہ، انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے اس کو طیبات میں رکھا ہی نہیں۔ اور وہ روایت بھی ہے، اس کی سند میں تو بعض اہل علم کلام بھی کرتے ہیں، لیکن بات تو دلائل سے ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کے اندر شفا نہیں رکھی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ نے ہر طیب چیز کو، اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے جی آلو کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے قرآن و حدیث سے؟ یہ ٹماٹر حدیث میں آتا ہے، یہ بند گوبھی کا ذکر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ کئی ایسے تنگ ذہن لوگ، تنگ ذہن تو نہ کہیے، تعصب سے بھرے ہوئے ذہن، بھئی جب اللہ نے کہہ دیا احل لکم الطیبات، تو جو بھی طیب ہے
وہ حلال ہے بس۔ تو اگر تم اس کو حرام کہتے ہو، اس پر شبہات پیدا کرتے ہو، تو تمہیں اس کے حرام ہونے کی دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ ہم تو دیکھتے ہیں صحیح طریقے سے کماؤ، اور شریعت نے اس کو حرام چیزوں میں شامل نہیں کیا، لہٰذا یہ نافع ہے، نقصان بھی نہیں دیتی، تو جائز ہے اس کو کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طیبات کو حلال کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کو حرام کرتا تو اللہ اس کے متبادل کو حلال کر دیتا۔ اللہ نے زنا کو حرام کیا، اس کے متبادل نکاح کو جائز کر دیا۔ سود کو حرام کیا، اس کے متبادل تجارت کو جائز قرار دے دیا۔ یعنی جس کام سے بھی شریعت نے روکا، شریعت نے آپ اس کا بدل دیا، یہ نہیں کہا کہ صرف حرام اور پابندی ہے، اس کا متبادل دیا ہے۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُقَلِّبِينَ، مقلبین یہ حال ہے، علمتم کی تم ضمیر سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں، فاعل سے بھی حال بنا سکتے ہیں، اور الجوارح اس سے بھی بن سکتا ہے نسبی حالت، اور اگر کیونکہ حال بن رہا ہے یہ، تو یہ وما علمتم من الجوارح مقلبین، شکاری جانور جن کو تم شکار کے طریقے سکھا دیتے ہو، ان کا شکار بھی حلال ہے۔ اب وہ جانور بذات خود حرام ہے، مثلا کتا شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، چیتا شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، باز، اور اسی طرح شکرا، اور یہ چیزیں شکار کے لیے استعمال، پرندوں میں باز وغیرہ، شکرا وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں، شاہین، اور اسی طرح چوپایوں کے اندر کتا آ جاتا ہے، چیتا آ جاتا ہے، اس طرح کے جانور یہ شکار کے لیے استعمال۔ اب بذات خود یہ سب جانور حرام ہیں، لیکن شکار کے طور پر اگر تم نے ان کو شکار کے طریقے سکھا دیے، شکار کے داؤ پیچ سمجھا دیے، تو ان کا شکار جائز ہے۔ یا آپ نے تیر چلایا، تیر سے جانور زخمی ہوا، انہوں نے پکڑا، لاتے لاتے مر گیا، تو جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کتا یا جو بھی شکاری جانور آپ نے چھوڑا وہ آپ کا سکھایا ہوا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کا نام لے کر چھوڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو۔ کتا شکار کرنے گیا، اس کے ساتھ 2-4 نے اور دوڑ لگا دی، تو اب جب آئے ہیں تو اس کے ساتھ 3-4 اور بھی ہیں، تو اب پتہ ہی کوئی نہیں کس نے اس کو مارا ہے اور کس نے اس کو زخمی کیا، تو ایسی صورت میں نہیں، وہ اکیلا ہو، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو۔ اور پھر قرآن نے فرمایا امسکنا علیکم، چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ وہ اس میں سے کھائے نہ، وہ تمہارے لیے لے کر آئے۔ اگر کتا منہ مار گیا، اس کو خود کھا گیا، جانور خود کھا گیا، پھر وہ تمہارے، اب شریعت کہتی ہے نہیں، گویا کہ یہ شرطیں ہیں شکار کے لیے۔ تعلیم یافتہ ہو، اللہ کا نام لے کے چھوڑو، وہ اکیلا ہو، اور وہ تمہارے پاس جب لے کر آئے تو اس نے خود اس کو نہ کھایا ہو، تمہیں لا کر دے، یہ حلال ہے۔ تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں تعلیم دو گے اس میں سے جو تم کو اللہ نے سکھایا۔ دیکھیں یہ علم کی برکت ہے کہ ایک کتا عام کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کتے کو مارنے کا حکم ہے اگر وہ کالا ہو، یعنی کالے رنگ کا کتا جس کی آنکھوں کے اوپر 2 ٹمکے ہوتے ہیں، بدصورت سا ہوتا ہے، خوفناک سا، اسی لیے اس کو کلب اسود، کالے کتے کو شیطان کہا گیا کیونکہ بدنما ہوتا ہے۔ یہ حکم تو ابھی بھی باقی ہے، اور یہ حکم تو سب کتوں کے لیے ہے کہ جس میں وہ منہ ڈال دے اس کو 7 دفعہ دھونا، 8ویں دفعہ اس کو مٹی سے مانجو، یہ حکم تو سب کتوں کے لیے۔ لیکن علم کی یہ برکت ہے، اللہ کا نام لے کر چھوڑنے کی یہ برکت ہے کہ اس کے دانت لگتے ہیں، اس کا منہ لگتا ہے، لیکن شریعت نے نہیں کہا کہ اتنا گوشت کاٹ کے پھینکو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ علم ایسی چیز ہے کہ اگر کتے کے پاس بھی آ جائے نا تو وہ کتا عام کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو تم کو اللہ نے سکھایا، لیکن 1-2 اہم باتیں ہیں۔ کتا جب شکاری اس کو سکھانا جائز ہے، تو کیا شکاری کتے کو خریدنا جائز ہے اور شکاری کتے کو بیچنا جائز ہے؟ اب حدیث کے اندر تو واضح طور پر اس کی خرید و فروخت کو منع کیا گیا، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں شکاری کتوں کی نسل الگ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں شکاری کتوں کے بغیر شکار ہو نہیں سکتا، اور قاعدہ یہ ہے جس کے بغیر واجب کی تکمیل نہ ہوتی ہو وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔ شکار اب شکاری کتے کے بغیر اگر نہیں ہو سکتا تو شکاری کتے کو لینا بھی ضروری ہے، اور اگر ملے ہی پیسوں کا تو پھر پیسوں کا لینا پڑے گا کہ نہیں لینا پڑے۔ اصل بات یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں کتے کی خرید و فروخت سے تو کیا منع،
اب جو کتے ہیں یا تو ان کو خود تعلیم دے لیں، یعنی ان کو خود شکار کے داؤ پیچ سمجھا دیں، وہ سمجھتا ہے۔ چھوٹا کتا، کوئی بھی عام کتا پکڑ کے آپ اس کو رکھیں، اس کو سمجھائیں سکھائیں، وہ سیکھے گا۔ اب یہ جو بات ہے کہ خاص نسل کا کتا ہوتا ہے، اب یہ بات تو آج کل زیادہ چلی ہے۔ پہلے تو ایسی نسلیں پھر ڈھونڈنے کے لیے کوئی ذریعہ، جہاں کا کتا ہوتا تھا وہ اس علاقے کے کتے کو پکڑ کے سکھا دیتے تھے شکار کے طریقے۔ آج لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہے، نہیں وہ ایک خاص نسل ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کتا کو تعلیم دے دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ شکاری کتا ہے، یعنی وہ تربیت دے کر اس کو بیچتے ہیں، ہے غلط۔ تو بہرحال حدیث میں اس کی خرید و فروخت کی ممانعت ہے، وہ ممانعت کا حکم باقی رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی صورت بنے، کتے کی ضرورت پڑے تو اس کو تعلیم دے لے، یا کوئی بھی کتا پکڑ کے اس کو تعلیم دلوا لیں کسی کو پیسے دے کے، یہ صورت الگ ہے۔ لیکن اس کو ٹرین کتے کو خریدنا، یہ اس حدیث کی مخالفت میں جائے گا، اس سے بچیے۔ لوگ کہتے ہیں جی لو جی اس کا مطلب اب ہم کتا پکڑیں، اس کو پہلے کسی اکیڈمی میں داخل کروائیں اور اس کی فیسیں بھرے ماہانہ ہم، اور اس کے جو ہے نا وہ آنے جانے کے اخراجات اٹھائیں۔ بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے حدیث کی مخالفت سے تو بچنا ہے، تو آپ کو اتنا تو کرنا پڑے گا۔ آپ کسی کو تعلیم دلوانے پر پیسے دے دو، وہ منع نہیں ہے، لیکن آپ ٹرین کتا خریدتے ہو تو وہ منع ہے، بیچتے ہو تو وہ منع ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس تم اس میں سے کھاؤ جو وہ تم پر روک کے رکھیں، یعنی جو وہ تمہارے لیے روک لے، شکار کو روکنے سے مراد خود نہ کھائے، وہ حلال ہے۔ اور یہ تربیت یافتہ شکاری جانور کی علامت ہے، اور اگر وہ خود اس میں سے کچھ کھا جائے تو اس کا مطلب وہ شکار اس نے اپنے لیے کیا، بچا کچا آپ کو دے دیا۔ شریعت نے یہ شرط رکھی ہے، جس طرح کہ ہم نے اس دن بھی شرطیں بتائی تھیں کہ جانور اللہ کا نام لے کے چھوڑا جائے، تربیت یافتہ ہو، اور آپ کا سدھایا ہوا ہو، خود اس میں سے نہ کھائے اور اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو۔ یہ ساری شرطیں جب پائی جائیں تو پھر جو ہے وہ اس کا شکار آپ کھا سکتے ہیں۔ البتہ جو شکار آپ کرتے ہیں نوکیلی چیز کے علاوہ، مثلا یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ گول شرلے سے جو جا کے جسم میں لگتا ہے وہ نوکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جو تم اس کی نوک کے ساتھ شکار کرو گے وہ ٹھیک ہے، اور جو معراض یعنی کہ جو اس کے چھڑی لگ جائے، کسی کو چوڑا حصہ کسی کو لگ جائے اور جانور مر جائے، تو آپ نے فرمایا یہ نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گول شرلا ہوتا ہے یہ جب جانور کے اندر پیوست ہوتا ہے تو جانور کو موت تو اس سے واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ نوکیلی چیز نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یا اسی طرح گولی جو ہے، یہ بھی شکار میں تو عام طور پر گولی نہیں استعمال ہوتی، شرلا ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ نوکیلا نہیں ہوتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس پہ دو آراء ہیں اہل علم کی، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو اسی حکم میں لیتے ہیں، دوسری رائے جس پر دل زیادہ مطمئن ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس شرلے سے زخمی ہونے والا جانور اگر زخمی حالت میں پایا جائے، یا آپ کا شکاری کتا یا پرندہ اس کو پکڑ لے اور اس کے ہاتھوں مر جائے تو وہ جائز ہے، اور اگر زندہ آپ نے پکڑ لیا اس کو آپ بسم اللہ پڑھ کے تکبیر پھیر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مردہ پایا جائے تو پھر وہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر جانور آپ نے شکار کیا اسی وقت آپ کو نہ ملا، ایک دن دو دن بعد، تو اس میں یہی دیکھا جائے گا کہ اگر اس میں تعفن، بدبو یا کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر ایسی کوئی خرابی اس میں آپ دیکھتے ہیں تو پھر اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ بہرحال شکار کے مستقل احکامات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں بالتفصیل اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ واتقوا اللہ، شکار کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا، اس لیے کہ اس میں حلال و حرام کا بہت خیال کرو، تقوی سے کام لو، باریک بینی سے کام لو۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑی جلد حساب لینے والا ہے۔ مت سمجھنا کہ بہت وقت باقی ہے، کوئی بات نہیں، بڑی زندگی ہے، اللہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد